ماحول کیسا بھی ہو، معاشرہ کیسا بھی ہو، یہاں تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے چاروں طرف آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے شیطان تمہیں بار بار دعوت گناہ دینے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ وہ الوسواس الخناس ہے، وہ وسوسے ڈال کر چپکے سے کھسک جاتا ہے۔ لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں صراط مستقیم کی اتباع کرنی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے عورتوں کو خطاب کرنے سے پہلے مردوں کو خطاب کیا ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کریں۔ پھر فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، وہ بھی اپنی نظروں کو بچا کے رکھا کریں۔ لیکن آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو مغرب ہے، وہاں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے گناہ یعنی گناہوں کی جو آماجگاہ ہے، وہاں پر ایک عورت چاہے وہ مختصر لباس پہنی ہو یا مکمل لباس پہنی ہو، وہ اپنے آپ کو مکمل سیکیور محسوس کرتی ہے۔ اس معاشرے میں، جس معاشرے میں محمد بن قاسم کی تاریخ پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، اس معاشرے میں، جس معاشرے میں حضرت حسنین کریمین، حضرت علی، حضرت عثمان، ابو ہریرہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر صدیق، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت شیمہ آتی ہیں تو حضور اپنی کملی جن کے لیے بچھا دیتے ہیں کہ میری رضائی بہن ہے۔ اس معاشرے میں یہاں پر نہ وہ لڑکی محفوظ ہے جو مناسب لباس نہیں پہنی، اور نہ وہ محفوظ ہے جو نہ صرف مناسب لباس پہنتی ہے بلکہ برقعے میں رہتی ہے، چادر اور چار دیواری کا جسے بظاہر تحفظ حاصل ہے۔ یعنی آج کے معاشرے میں مفتی صاحب بھی اس بات کی گواہی دیں گے، علماء کے پاس باقاعدہ خواتین آتی ہیں، وہ کہتی ہیں حضور کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی تعویذ دیجئے کہ میں اپنی بیٹی کو اس کے باپ کی نظروں سے محفوظ کر سکوں۔ اللہ اکبر! سگے باپ، کہیں کوئی فادر ان لا کے حوالے سے، کہیں کوئی ستیلے باپ کے حوالے سے، کہیں سگے باپ کے حوالے سے۔ اور یہ جو علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ تو علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام تو تہذیب اور ادب اور تحفظ اور عفت کے اونچے مینارے ہیں، دنیا نے ان سے سیکھا ہے حیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم راز سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ، جو خود کنواری تھیں، وہ آپ کے حبال عقد میں آئیں، وہ فرماتی ہیں میں نے کوئی کنواری لڑکی ایسی نہیں دیکھی جو میرے حضور سے زیادہ شرمیلی اور باحیا ہو۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی اتنے باحیات ہیں کہ ایک کنواری کم سن، آپ کی زوجہ محترمہ یہ گواہی دیتی ہیں کہ اتنی حیا اور اتنی شرم تو کسی کنواری لڑکی میں بھی نہیں دیکھی جاتی ہے جتنی حضور میں ہے، ان کا کلمہ پڑھنے والے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یعنی یہ مجھے وہ الفاظ نہیں مل رہے کہ جن الفاظ تو ماشاءاللہ قادر الکلام ہیں، آپ کے سامنے الفاظ قطار باندھ کر آتے ہیں، لیکن میں طفل مکتب میں بہت ہی یعنی اس وقت عجیب کیفیت سے دوچار ہوں۔ اور میں یہ آپ کے اس فورم کی وساطت سے اپنے تمام اکابرین سے جن کا تعلق تمام مکاتب فکر سے ہے، خواہ وفاق المدارس الشیعہ ہو، وفاق المدارس السلفیہ ہو، تنظیم المدارس پاکستان ہو، وفاق المدارس العربیہ ہو، یا رابطۃ المدارس پاکستان ہو، یا ابھی جو نئے مدارس وفاق قائم ہوئے، ان سب سے کہ جو محتمم حضرات ہیں، بزرگ ہیں، رؤساء ہیں، میں ان کی خدمت میں دست بستہ گزارش کروں گا کہ کم از کم جو بنات کے مدارس ہیں انہیں آپ ہاسٹل سے پاک کیجئے۔ اچھا، ویسے بھی ایک لڑکی ایک بہترین ماں بننے کے لیے اسے پڑھایا جاتا ہے، ایک بہترین مربیہ بنانے کے لیے اسے پڑھایا جاتا ہے۔ وہ جب تک اپنے گھر میں نہیں ہوگی، اپنے والد، اپنی والدہ، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا وہ ماحول نہیں دیکھے گی، وہ ان کی کیسے تربیت کر سکتی ہے؟